جب ہماری ایئر فورس اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ٹارگٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے تھے، 6 ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کیے، ان ٹارگٹس پہ ہمارے پائلٹس نے لاک کیا، اور پھر اس کو لاک کرنے کے بعد تھوڑا فاصلے پہ ہم نے کھلی جگہ پہ وہ سٹرائکس کی. Yeah, my name is Wing Commander Abhinandan. My service number is 27981. I'm a flying pilot and my religion is Hindu. Okay. What else? I'm sorry, sir. As per, that's all I'm supposed to tell you. Okay. Wing Commander Abhinandan. Yes. Pardon? I'm not supposed to tell you that, no? Okay. Don't worry, I'll tell everything. Am I speaking to an officer? Yes. ٹھیک ہے نا. May I request a little information? Am I with the Pakistani Army? بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. ہندوستان کی جارحیت کے جواب میں پاکستان کی طرف سے آج 2 رسپانسز آئے. پہلا رسپانس ڈیلیبریٹ تھا جب پاکستان نے اپنی سائیڈ آف لائن آف کنٹرول کے اوپر رہتے ہوئے ہندوستان کے اندر مقبوضہ کشمیر میں ٹارگٹس لاک کیے. جو آفیشیل ورژن ہے اس کے مطابق ٹارگٹس لاک کرنے کے باوجود اپنی صلاحیت بتانے کے بعد بالکل ویکنٹ گراؤنڈ کے اوپر فائر کیے گئے. کسی اور سیکٹر کے اندر اسی متنازع علاقہ کے اندر ہندوستان کے 2 جنگی طیارے لائن آف کنٹرول کو پار کرتے ہوئے پاکستان کی طرف آئے. دونوں کو انگیج کیا گیا اور ان میں سے دونوں کے گرائے جانے کی خبر ہے. پاکستان کے فوج کے ترجمان نے جو شواہد پیش کیے ہیں اس کے نظر میں اب یہ انمسٹیکیبل کنکلوژن ہے کہ پاکستان نے یہ جہاز گرائے ہیں اور پائلٹس پاکستان کی کسٹڈی میں ہیں. یہاں تک تو بات بہت بہتر ہے. ہندوستان نے اپنی طرف سے جو ریڈ لائن نئی کھینچنے کی کوشش کی تھی اس کو کھینچ کے واپس وہیں پر لا دیا گیا ہے جہاں پر اس کو ہونا چاہیے تھا کہ لائن آف کنٹرول بے شک ایک متنازع علاقے کے اندر ایک لائن ہے اور اس کی وہ سیکٹریٹی ظاہراً نہیں ہے جو بارڈر کی ہے، لیکن اس کو ہم بارڈر ہی متصور کرتے ہیں اور پھر پاکستان کے علاقے کے اندر آ کر حرکتیں کرنا اس کا جواب دیا جائے گا. تو اب پاکستان نے وہ ریڈ لائن جو ہندوستان نے کھینچ کے پاکستان کے علاقوں کے اندر لانے کی کوشش کی تھی کھینچ کے واپس وہیں پر لے گئے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ معاملات مزید گھمبیر صورت اختیار کریں گے. دونوں اطراف سے جنگی تیاریاں آپ کو مکمل نظر آتی ہیں. ایئر سپیس دونوں اطراف سے بند کر دی گئی ہے خصوصی سیکٹرز کے اندر. میرا جو تجزیہ ہے اور جو معلومات ہیں اس کے مطابق جو فوکس ہے اس تمام ٹینشن کا وہ لائن آف کنٹرول کے ارد گرد ہے اور مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے ارد گرد یہ زیادہ آپ کو ٹینشن ابھرتی ہوئی نظر آئے گی. ہندوستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. نریندر مودی نے اپنی الیکشن کیمپین چلانے کے لیے اور اب تو بین الاقوامی میڈیا کے اندر بھی یہ بات کھل کے کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے پلوامہ کے واقعہ کے اوپر نریندر مودی نے سیاست کھیلی اور اپنے فارچونز بنانے کی کوشش کی. اب ان کے گلے میں یہ اسٹریٹجی پڑ گئی ہے. جو ان کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق ان کو اب نیکسٹ سٹیپ پر لے کر جانا ہے. رستہ بہرحال کھلا ہے کہ معاملات کو یہیں پر فریز کر دیا جائے اور بات چیت کے ذریعے ان ٹینشنز کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے. لیکن جس قسم کا ماحول نریندر مودی نے بنا دیا ہے اور ان کے پائلٹس کی پاکستان کی کسٹڈی میں ہونے کی وجہ سے جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے ان کی فورسز کو، یہ بہت بڑا دھچکا ہے اور اس دھچکے کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے اس کا جواب پاکستان کی طرف سے آئے گا اور اس طریقے سے ٹینشن کی سیڑھی کے اوپر قدم بقدم یہ دونوں ممالک اوپر چلتے جائیں گے. پاکستان کی طرف سے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا بھی ذکر ہوا. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کے بریفنگ کے اندر نیوکلیر ویپنز کے استعمال کے حوالے سے ایک سوال بھی ہوا. میرے خیال میں استعمال کے اوپر تو بات چیت نہیں ہونی چاہیے اور یہ بتایا بھی گیا جواباً. لیکن نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کے اوپر اس وقت فوکس کیے ہوئے ہے کہ یہ ویپنز جو ہیں یہ مکمل دفاع کے لیے استعمال ہوں گے. کیا ہندوستان اگلا قدم اٹھائے گا اور ٹینشنز کو بڑھائے گا یا پائلٹس کی واپسی کے لیے جو نیگوشیشنز ہوں گی ان کو ان کے مد نظر یا ان کی کمپلشن کے پیش نظر
جو بات چیت کو بڑھایا جائے گا اور ٹینشنز کم بھی کی جائیں گی. صورتحال بہرحال ٹینس ہے, الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. حکومت وقت کو بر وقت انداز سے لوگوں تک معلومات پہنچانے کی بھی ضرورت ہے. اگر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور ٹینشن ہے تو پھر لوگوں کا جاننے کا حق بنتا ہے کہ حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں. تو شاید مزید بریفنگز کی ضرورت پڑے, ایسی بریفنگز نہیں جس کے اندر بہت زیادہ دعوے باندھنے کی یا بڑکے مارنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایکشنز نے بتا دیا ہے کہ ہم کس حد تک کمپیٹنٹ ہیں اپنے بارڈرز کے تحفظ کے لیے. لوگوں تک معلومات پہنچانے کی ضرورت ہے. آج کے واقعات نے سکور سیٹل کر دیا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ یہاں پر رکے گا, اور ہندوستان اگر اس معاملے کو نیکسٹ لیول پر لے جانے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے اس کا پاکستان کی طرف سے جواب بھی آئے گا. جاتے جاتے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا کہ فرانس اور امریکہ کی طرف سے جو بیانات جاری کیے گئے ہیں افسوسناک حد تک ان حالات کو خراب کرنے کا وہ باعث بن سکتے ہیں. فرینچ گورنمنٹ اور امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ہندوستان کو باقاعدہ شہ دی گئی ہے ان کے ایکشنز کو انڈورس کر کے. اگر ہندوستان کو شے ملتی ہے بین الاقوامی فورسز کی طرف سے تو شاید اپنی ہزیمت کو چھپانے کے لیے مزید اقدامات کرے. اس موقع پر بین الاقوامی کمیونٹی کا رول بھی بہت اہم بنتا ہے ٹینشنز کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے. صورتحال عمومی زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو انتہائی ٹینس ہے.